والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير الناس، الصحة والفراغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم دوستو اور عزیز طلباء کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اور پھر یہ ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ گے، گننے لگ جاؤ گے، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو. ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جس کو آج ہم بہت زیادہ ضائع کرتے ہیں، اور ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خیال اور فکر بھی نہیں ہوتی. ایک تو نعمت ایسی ہونا، آپ سے کوئی چیز ضائع ہو گئی، آپ سے کوئی قیمتی سرمایہ لٹ گیا ہے، ضائع ہو گیا، اندر کم از کم احساس تو ہو کہ میں نے ایک قیمتی چیز کھو دی ہے، گم کر دی ہے، مجھ سے ضائع ہو گئی ہے، اسے پا لینے کی فکر تو ہو. لیکن افسوس، ایک بہت بڑے سرمایہ کو ہم لٹا رہے ہیں، ہم سے ضائع ہو رہا ہے، اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے، اور ہمیں فکر بھی نہیں ہے. اور وہ صرف سرمایہ نہیں، وہ تو اللہ کی نعمت ہے. اس نعمت کو ہم برباد کر رہے ہیں، اس نعمت کو ہم ضائع کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت ہم سے ضائع ہو رہی ہے، یہ نعمت ہم سے برباد ہو رہی ہے. وہ نعمت کون سی نعمت ہے جو آج ہم ضائع بھی کر رہے ہیں اور ہمیں فکر بھی نہیں، ہم برباد بھی کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ بھی نہیں ہے؟ وہ نعمت وقت کی نعمت ہے. وہ نعمت وقت کی نعمت ہے. آج دن بھر ہم کس قدر لٹا رہے ہو. یہ وقت کی نعمت آج ہم ضائع کر رہے ہیں اور ہمیں خبر نہیں. وقت کی نعمت ہم ضائع کر رہے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ہمیں خیال نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایک نعمت ہے. کسی دانا نے کیا خوب کہا نا: اے لوگو، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ لٹ رہا ہو. ایک برف بیچنے والا تھا نا، برف بیچنے والا تھا. وہ جب برف بیچنے کے لیے نکلتا تھا تو آپ جانتے ہیں برف کیا ہوتا ہے، پگھلتا ہے، پانی بن رہا ہے. جیسے ہی حرارت کے اثرات، دھوپ کے اثرات اس پر پڑتے ہیں، وہ پگھلنا شروع ہو جاتا ہے. آواز لگاتا تھا: اے لوگو، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ لٹ رہا ہے. یعنی یہ شخص قابل رحم ہے جس کا سرمایہ لٹ رہا ہے. میرے عزیز طلباء کرام، میرے سامعین کرام، آپ اندازہ کیجئے، یہ وقت جیسا سرمایہ ہم سب کا لٹ رہا ہے، ہم سب کا لٹ رہا ہے. ہمیں احساس نہیں ہے، ہمیں احساس نہیں ہے. کتنا قیمتی سرمایہ ہے. ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمیں اس برف بیچنے والے کی طرح ہونا چاہیے. ہماری زندگی کیا ہے؟ برف کے مثل ہے نا. ہر لمحے، ہر آن کم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. ہم ہر لمحے آخرت سے قریب ہو رہے ہیں، دنیا سے دور ہو رہے ہیں. ہر لمحے،
ہر گزرنے والا سیکنڈ ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے، آخرت سے قریب کر رہا ہے، دنیا سے دور کر رہا ہے۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جس کا وقت برباد ہو رہا ہے، ہماری زندگی برف کے مثل کم ہو رہی ہے، اسے چاہیے کہ اس کی بھی یہی صدا ہو، اے لوگو رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ لٹ رہا ہے۔ وقت بڑا قیمتی سرمایہ ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا نا، کسی عقل مند نے کہا کہ وقت یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے، وقت سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے، آج ہم اسے برباد کریں۔ سونا تو انسان کی زندگی میں کئی بار آ جاتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت دوبارہ آتا ہے نہیں، وہ وقت گزر گیا، یہ سونے سے زیادہ قیمتی چیز ہے۔ لیکن میرے دوستو یہ سرمایہ ہم سے لٹ رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے۔ شیطان نے ہمیں دنیاوی مشاغل میں ایسا لگا دیا ہے کہ یہ سرمایہ ہم سے ضائع ہو رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، لٹ رہا ہے، ہمیں فکر نہیں ہے۔ کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے، انسان زندگی میں مختلف حالات آ جاتے ہیں، ہمارے پاس جو وقت ہے وہ تین طرح کا ہے۔ ایک وقت وہ جو ہمارا ماضی بن گیا، گزر گیا۔ نمبر دو، دوسرا وقت ہمارے پاس وہ ہے جو ہمارا حال ہے، اور نمبر تین ہمارا مستقبل ہے۔ یہ تینوں وقت ہیں ہمارے پاس، یہ وقت کی قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ بسا اوقات شیطان ہمیں ایسا مایوس کرتا ہے، ماضی کو دیکھتے ہیں، ماضی کی کوتاہیوں کو دیکھتے ہیں تو اس کا حال اور مستقبل بھی برباد کر دیتے ہیں۔ کبھی ایسا معاملہ کرتا ہے کہ مستقبل میں ایسی چیزیں انسان سوچتا ہے جس کا ہونا ناممکن ہوتا ہے، نا امیدی کر بیٹھتا ہے۔ تو ان صورتوں میں شیطان انسان کو مایوس کرتا ہے، کبھی ماضی کو دکھا کر، کبھی مستقبل کو دکھا کر اس کا حال برباد کر رہا ہوتا ہے، حال برباد۔ آپ حضرات نے سنا ہوگا، تبلیغ والوں کا ایک اصول ہے نا، وہ کہتے ہیں حال کے امر کو پہچان۔ ابھی اللہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں، ابھی کیا کہہ رہے ہیں، ابھی کس چیز کا وقت ہے، حال کے امر کو پہچاننا ہے، حال کے امر کو پہچاننا ہے۔ اس نے ابھی کی نماز پڑھی نہیں ہے، مستقبل کی فکر کر رہا ہے، ابھی کی نماز پڑھی نہیں ہے، ماضی کی نمازوں پر رو رہا ہے۔ جو پکڑ سکتا ہے وہ تو پکڑ لے، جو سرمایہ بچا سکتا ہے وہ تو بچا لے، جس سرمایہ کو قیمتی بنا سکتا ہے اسے تو قیمتی بنا لے، بجائے اس کو قیمتی بنانے کے کبھی ماضی پر بیٹھ کر رو رہا ہے، کبھی حال کے اوپر بیٹھ کر رو رہا ہے۔ میرے دوستو اصل حال کے امر کو پہچانیے، جو وقت چل رہا ہے اسی وقت کو قیمتی جانیے، اسی وقت کو قیمتی جانیے، یہ وقت گزر جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں جو پہلی چیز پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ ارشاد فرمایا، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ زندگی کیا ہے؟ یہ وقت ہے، یہ وقت ہے۔ اس وقت کے متعلق کل اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے۔ ہاں بھائی، ایک روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میدان محشر جب قائم ہوگا کوئی شخص بھی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا، زمین قدم کو پکڑ لے گی جب تک وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ ان میں سے پہلا سوال کیا ہے؟ اے میرے بندے بتاؤ زندگی کہاں گزار کر کے آیا ہو، زندگی کہاں گزار کے آیا؟ یہاں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کو غنیمت جانو زندگی کو، اور وہاں میدان محشر کے اندر جو سوال ہوگا وہ سوال کیا ہوگا؟ زندگی کہاں گزار کے آئے ہو، یعنی زندگی کے اوقات کہاں گزارے تھے۔ یہ اوقات، یہ زندگی کے لمحات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت تھی۔ آپ علیہ السلام نے یہی تو ارشاد فرمایا نا، دو نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ دو نعمتیں ہیں جس کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ غفلت کا شکار ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ ایک صحت ہے، دوسری فراغت ہے۔ تو میرے دوستو یہ زندگی یہ قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کے متعلق کل پوچھیں گے۔ یہ اوقات جو اللہ نے دیے یہ نعمت ہے،
اس نعمت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کل سوال کریں گے، بتاؤ اللہ نے یہ وقت دیا تھا، یہ وقت دیا، یہ کہاں گنوا کر کے آئے ہو، اس سرمایہ کو کہاں لٹا کر کے آئے ہو، اللہ کی فرمانبرداری میں گزارا ہے یا اسے اللہ کی نافرمانی میں ضائع کر کے آئے ہو، ضائع کر کے۔ آج وقت ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس، اگر ہم جان لیں اس کی اہمیت کو، اس کی قدر و قیمت کو کہ وقت کتنی قیمتی چیز ہے، یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، تو میرے دوستو ہم اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ سمجھداری کے ساتھ گزاریں، زندگی کا ایک ایک لمحہ ہم گن گن کر گزاریں، ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی وقت ضائع ہو جائے۔ آپ سمجھیے دنیا کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے وقت کی قدر و قیمت کی۔ آج دنیا کے اندر ہمیں بہت سارے بڑے علماء نظر آتے ہیں، ہمارے اکابرین کے جو نام آتے ہیں بڑی فہرست ہے، ہم اپنے اکابرین کا نام کتنے ادب اور احترام سے لیتے ہیں، یا اس وقت میں ہمارے موجودہ دور کے اندر بہت سارے علماء ہیں، بڑے بڑے نام ہیں۔ میرے دوستو کامیاب وہی ہیں، بڑے وہی بنے جنہوں نے اپنے وقت کو قیمتی جانا، جنہوں نے ہماری طرح اپنے وقت کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا، کھیل کود میں نہیں لگایا اور فضولیات میں لغویات میں نہیں لگایا، بلکہ اپنی زندگی کے ہر لمحے کو قیمتی جانا اور قیمتی جان کر گزارا، اس کے صحیح مصرف میں لگایا، وقت جہاں لگنا چاہیے تھا وقت کا استعمال وہیں پر کیا۔ آج دنیا کے اندر یہ لوگ نمایاں نظر آتے ہیں، ان کی نمایاں نظر آنا اس کی وجوہات یہی ہیں کہ انہوں نے اپنے وقت کو برباد نہیں کیا۔ میرے عزیز طلباء کرام، آپ سے درخواست ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی وقت ہے، یہ وقت گزر جائے گا، یہ ٹائم آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، یہ دوبارہ نہیں آئے گا، آپ اس وقت کو روتے رہیں گے لیکن وقت پھر آپ کو نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، اپنے وقت کو قیمتی جانیں۔ آپ حضرات کی ابھی چھٹیاں آنے والی ہیں، آپ سمجھیے اس مسئلے دوران پڑھائی ہو، چھٹی کے اوقات ہوں، آپ سمجھ لیجئے ان چھٹی کو بھی آپ چھٹی نہ سمجھیے، چھٹی نہ سمجھیے، بلکہ اب آپ کا عملی وقت آ رہا ہے، ان چھٹیوں کو آپ عملی جامہ پہنائیے۔ آپ کو معلوم ہے 2 دن بعد آپ کی 10 چھٹیاں ہو جائیں گی۔ یہ 10 چھٹیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں جا کر اپنے اپنے علاقوں میں برباد کر دیں، آپ فضولیات اور لغویات میں لگا دیں، آپ کھیل کود میں لگا دیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ آپ سمجھیے یہ وقت اب وہ وقت آ رہا ہے، ان چھٹیوں میں آپ نے جو سب کچھ پڑھا ہے اسے پیش کیجیے، یہ چھٹیاں آپ قیمتی بنائیے۔ ابھی سے اپنے وقت کو اگر قیمتی بنائیں گے، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں گے، کل آپ قیمتی موتی نظر آئیں گے۔ ابھی سے اگر آپ نے یہی فیصلہ کر لیا چھٹیاں آئی ہیں، ان چھٹیوں کو ہم نے گزارنا ہے، کھیل کود میں گزارنا ہے، فضولیات اور لغویات میں گزارنا ہے، یاد رکھ لیجئے اس سے پہلے آپ کی کئی چھٹیاں گزر گئیں، یہ چھٹی بھی گزر جائے گی، آئندہ چھٹیاں بھی گزر جائیں گی، لیکن آپ اسی جگہ پر کھڑے رہیں گے جہاں آج سے 2 4 5 10 سال پہلے آپ کھڑے تھے۔ لیکن اگر آپ اسے قیمتی بنانا چاہتے ہیں، آپ کی چھٹیاں آ رہی ہیں، آپ کی کوشش ہو آپ ان چھٹیوں کو تبلیغی جماعت میں جا کر لگائیے، یہ وقت آپ کا قیمتی بن رہا ہے، یہ 10 دن آپ کے قیمتی بن جائیں گے، یہ ضائع ہونے سے بچ جائیں گے۔ نہیں تو یاد رکھ لیجیے یہ وقت رکا نہیں ہے، یہ نکل جائے گا آپ کے ہاتھ سے، اسے قیمتی بنائیے، جماعت میں وقت لگائیں، جماعت میں وقت لگائیں۔ ہاں ایسے طلبہ جہاں گھر جانا ضروری ہے، والدین کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، بڑا اجر کا کام ہے، بڑے ثواب کا کام ہے، ان کی ہر ایک کی ضروریات ہے، گھر جانا چاہتے ہیں، آپ گھر جائیے، گھر جائیے، لیکن گھر جانے کے بعد بھی آپ یہ نہ سمجھیے کہ اب ہم آزاد ہیں، ہم نمازوں سے بھی آزاد، ہم پڑھائی سے بھی آزاد، ہم ہر معاملے سے آزاد ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ اپنے اپنے مقام پر اپنے وقت کو قیمتی بنائیے، آپ وہاں پر کام کیجئے، اپنے علاقے کی مسجد میں جڑیے، وہاں پہ تبلیغ جماعت والوں کے ساتھ جڑیے، وہاں پر اپنے وقت کو قیمتی بنائیے۔ جس طرح نمازوں کی پابندی آپ کی ادارے کے اندر تھی، گھروں میں جانے کے بعد بھی ایسی ہی پابندی، جیسے روزانہ کی بنیاد پر آپ ادارے کے اندر تلاوت کرتے ہیں، ایسے ہی یہاں سے جانے کے بعد بھی روزانہ آپ کی تلاوت ہو، آپ کا ذکر و اذکار ہو، والدین کی خدمت ہو، اپنے اہل علاقے کے ساتھ آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آئیں، انہیں معلوم چلے کہ یہ مدرسے کا تربیت یافتہ ایک طالب علم ہے۔ یہ وقت تو گزر جائے گا، لیکن یہ 10 دن آپ اپنے اپنے اثرات، پہلی بات جو میں نے ذکر کی وہ یہ ذکر کی کہ آپ تبلیغی جماعت کے اندر وقت لگا دیں،
آپ کے پاس اگر تبلیغ میں آپ نہیں جا رہے، کچھ وقت ہے، آپ خانقاہ میں وقت لگا لیجئے. دوسری بات، آپ خانقاہ میں وقت لگائیے. تیسرا، آپ خانقاہ بھی نہیں جا رہے، آپ اپنے علاقے میں جانا چاہتے ہیں، تو میرے دوستو اپنے علاقے کے اندر اپنے اثرات کو چھوڑ کر واپس آئیں. آپ کے آنے کے بعد لوگ آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں، انہیں معلوم ہو، آپ کو دیکھ کر لوگ اداروں کی طرف رجوع کریں، پتہ چلے آپ کسی مدرسے کے طالب علم تھے. آپ کو دیکھ کر آپ کے گاؤں کے جتنے بچے ہیں وہ کہیں کہ ہمیں ایسا بننا ہے، آپ کے اخلاق ایسے ہوں، آپ اپنا وقت ایسے گزاریے. تو وہ تب ہے جب آپ کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہو کہ میرا وقت بڑا قیمتی. لیکن اگر آپ نے چھٹیاں ایسے گزاری جیسے پیچھے بھی آپ نے گزاری، یہ چھٹیاں بھی گزر جائیں. اب سوال یہ بنتا ہے، اسے سمجھیے گا، آپ اپنے وقت کو قیمتی کیسے بنائیں؟ آپ اپنے وقت کو قیمتی کیسے بنائیں؟ چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ، مجھے امید ہے اگر اس پر عمل کریں گے آپ کا وقت بڑا قیمتی بن جائے گا. نوٹ کریں گے ان باتوں کو؟ کون کون نوٹ کرے گا؟ کون کون اس پر عمل کرے گا؟ اب ایک ایک بات کو آپ گنتے جائیں. سب سے پہلی چیز، یہ صرف چھٹیوں کے حوالے سے نہیں ہے، آپ اس مسئلے کو سمجھیے. یہ آپ چاہے پڑھائی کے اوقات ہوں یا آپ کی چھٹیوں کے اوقات ہوں، دونوں اس کو آپ یاد کر لیں پوری زندگی کے لیے. مجھے اللہ کی ذات سے پورا یقین ہے آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں مار نہیں کھائیں گے، آپ ناکام نہیں ہوں گے. پہلی بات، اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیے. پہلی بات کیا ذکر کی؟ اپنی زندگی کا نظام الاوقات بنائیے. نظام الاوقات کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو معلوم ہو کہ میرے 24 گھنٹے کے کیا معمولات ہیں. آپ کو معلوم ہو میرے 24 گھنٹے کے کیا معمولات ہیں. فجر کی نماز سے لے کر رات کو سونے تک آپ کو معلوم ہو مجھے سونا کتنی دیر. طے ہو آپ کی 4 گھنٹے 6 گھنٹے جو نیند ہے 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں چاہیے. بس اب اٹھنا ہے، سستی ہو رہی ہے لیکن نہیں، اس کو نظام الاوقات کہتے ہیں. آپ نے وہ 6 گھنٹے جو طے کر دیے، 7واں گھنٹہ نہیں ہے، 6.5 گھنٹے نہیں ہو، 6.25 گھنٹے نہیں ہو، اس لیے کہ آپ نے اپنا نظام الاوقات بنایا. آپ کو معلوم ہے کہ مجھے تہجد میں جاگنا ہے، تہجد میں میری 2 پاروں کی 3 پاروں کی تلاوت ہے، میرے 8 رکعت 4 رکعت نوافل کا اہتمام ہے، یہ آپ سے زندگی بھر نہ چھوڑے. اس کو نظام الاوقات. آپ کو معلوم ہے تہجد کے بعد، فجر کے بعد میرا اشراق کا معمول ہے، اور پھر اس کے بعد کچھ دیر میرا مطالعہ ہے، وہ آپ کا معمول ہو، تلاوت آپ کا معمول ہو. جو وقت آپ نے مطالعے کے لیے رکھ لیا اس میں تصنیف نہ کیجیے. جو وقت آپ کی تصنیف کا ہے، تحریر کا ہے، اس کے اندر مطالعہ نہ کیجیے. جو وقت آپ کے اسباق کا ہے اس کو دوسرے وقت میں نہ لگائیے. اپنے 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بنائیے. کس وقت میں آپ کو کیا کام کرنا ہے، کس وقت میں آپ کو کیا کام، اور پھر اسی وقت میں عادت ڈالیے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن آپ نے اپنے اوقات کی پابندی کرنی. تو اس پر عمل کریں گے. پہلی بات کیا ذکر کی؟ نمبر 2، نظام الاوقات کے ساتھ ساتھ اب آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ کے جو 24 گھنٹے کے کام آپ نے طے کیے ان میں سے مقدم کون سا کام ہے. جو کام اہم ہو اسے پہلے کر لیجیے، اسے پہلے طے ہو. جو کام اہم ہو انہیں پہلے کرنا ہے. جس کام کو آپ کو معلوم ہے کہ ابھی اتنا اہم نہیں ہے، اسے کیا جا سکتا ہے، اس کو مؤخر کیجیے. اہم کاموں کو مقدم کرنا. نمبر 2، اہم کاموں کو مقدم کرنا. نمبر 3، حال کے کام کو سب سے مقدم کرنا. آپ کا وقت چل رہا ہے پڑھائی کا، مدرسے میں آپ کے گھنٹے چل رہے ہیں، ابھی حال کا کام یہی ہے. آپ گھنٹے کے اوقات میں جا کے لائبریری کے اندر مطالعہ کر رہے ہیں، نہیں، آپ اس سے ضائع ہو جائیں گے. حال کے کام کو مقدم کرنا، حال کے امر کو پہچاننا، اس وقت مجھے کیا کام کرنا ہے، اور جس وقت جو کام کا وقت ہو آپ اسی وقت میں اس کام کو کر لیجئے. تیسری بات کیا بتائی آپ کو؟ حال کے کام کو پہچاننا ہے. نمبر 4 آپ نے 24 گھنٹے کا نظام الاوقات بنا لیا. آپ روزانہ کر رہے ہیں. آپ سمجھیے اس بات کو، اس کے کرنے پر آپ کی ایک لمٹ ہوگی، آپ رک جائیں گے وہاں پر. آپ روزانہ ہی کر رہے ہیں نا، وہ کام چل رہا ہے وہ سلسلہ.
ہمیشہ ہمیشہ آگے بڑھنے کی جستجو، ہمیشہ آگے بڑھنے کی جستجو۔ آج آپ جہاں پر کھڑے ہیں کل اس سے 2 قدم آگے ہوں، کل آپ جہاں پر کھڑے ہوں پرسوں سے 4 قدم آگے ہوں، ہمیشہ آگے بڑھنے کی جستجو۔ یہ آگے بڑھنے کی جستجو یہ ایک وقت ایسا آئے گا جو آپ سب سے آگے کھڑے ہوئے ہوں گے، آپ سب سے آگے کھڑے ہوئے۔ حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ یہ فرماتے ہیں ہمارے جو نظام الاوقات بڑے حضرات ہیں نا طے ہوتے ہیں کس وقت میں کیا کہا، یہ آپ کو جتنے بڑے لوگ نظر آئیں گے نا بیٹے ان سب کے نظام الاوقات ہوتے ہیں، فضول وقت برباد نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں جب ہم کسی 2 کام ہمارے ذمہ 3 کام 4 کام جو نظام الاوقات میں ہیں، اب ایک کام اور آ جاتا ہے، ایک کام اور آ جاتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں ان 2 کاموں کے بیچ میں اس تیسرے کام کو بھی گھسا دیتے ہیں۔ ان 2 کاموں کے بیچ میں یہ آہستہ آہستہ اپنی جگہ خود بنا لیتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب ہم کتابیں رکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی جگہ کم ہو رہی ہوتی ہے سب کو تھوڑا تھوڑا سا سائڈ پہ کرتے ہیں، پھر ایک کتاب کو اور لگا دیتے ہیں، جگہ بن جاتی ہے نہیں بن جاتی؟ بالکل اسی طرح سے کہا ہم 2 کام کے بیچ میں تیسرے کام کو پھر گھسا دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ آگے بڑھنے کا جذبہ ہے، آگے بڑھنے کی جستجو ہے۔ یہ آگے بڑھنے کا جذبہ، آگے بڑھنے کی جستجو ایک وقت ایسا آئے گا جو باقی لوگوں سے آپ کو ممتاز کر دے گا، جدا کر دے گا۔ آپ میں ہر لمحے ہر آن آگے بڑھنے کا جذبہ ہے۔ آخری بات 4 ہو گئی، 5ویں بات اس کو غور سے سنیں گے، غیر ضروری چیزوں سے اجتناب کرنا، غیر ضروری کاموں سے، غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ غیر ضروری چیزوں سے، غیر ضروری کاموں سے اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے۔ آپ سمجھیے آج کے طالب علم کو موبائل فون نے برباد کر دیا، آج کے جوان کو موبائل اور نیٹ نے برباد کر دیا ہے، برباد کر دیا۔ اللہ کے واسطے تم اپنی اصل پر لوٹو۔ یہ باطل کی سازش ہے، باطلوں کی سازش ہے، کفر کی سازش ہے۔ میرے جوانوں اس کو پہچانو، وقت آئے گا تمہارے پاس بڑا وقت ہوگا، ایسے سینکڑوں موبائل، اللہ کی قسم تم اللہ کے دین کو دے کر تو دیکھو تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے، تمہارے قدموں میں پڑے ہوں گے۔ لوگ چاہتے ہوں گے کہ تم ان کا موبائل ہدیتاً قبول کر لو، تم رد کر رہے ہوگے، رد کر رہے ہو۔ لوگ تمہارے سامنے ہدیے لے کر کھڑے ہوئے ہوں، تم اللہ کے دین کے لیے قربانی دو تو صحیح۔ ہم کن چکروں میں لگ گئے؟ میرے طلبہ کہاں چلے گئے جن کا مطالعہ راتوں کو تاخیر تک ہوا کرتا تھا؟ آج طلبہ کی وہ جماعت نظر نہیں آتی۔ دل اندر سے کبھی کبھی کوڑتا ہے، روتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب رات کے 1 بجے 1:30 بجے بھی طالب علم، 2 بجے بھی طالب علم کتاب کھول کر لگا ہوتا ہے۔ آپ یقین جانیں میں نے خود اس مسجد میں کہ آج بات نکل آئی تو آپ سے بسا اوقات ایسا ہوا رات میں 3 بجے آیا ہوں، آپ طلبہ کو خبر نہیں ہے، میں نے یہیں پر طلبہ کو کھڑے ہوئے مصلی پر دیکھا۔ آج طلبہ کہاں گم؟ میں نے بعض طلبہ کو دعاؤں میں روتے دیکھا، آج وہ طلبہ کہاں گم ہوتے جا رہے ہیں؟ کس چیز نے ان سے تہجد کو چھین لیا؟ کس چیز نے ان سے دعاؤں کو چھین لیا ہے؟ کون سی ایسی بلا آ گئی جس نے ان سے ان کے رب کا تعلق چھین لیا؟ آپ سوچ سکتے ہو کہاں گم ہو گئے؟ کہاں چلے گئے ہم؟ کہاں چلے گئے؟ اس موبائل نے برباد کر کے رکھ دیا۔ تم سے میری دردمندانہ درخواست ہے، اس سے خالی ہو جاؤ۔ آپ سے پہلے لوگ زندہ تھے، وہ والدین بھی بچوں کو بھیجا کرتے تھے، وہ بچے بھی صحیح سالم گھر جایا کرتے تھے، لیکن کیا تھا؟ انہوں نے اپنے وقت کو قیمتی جانا۔ اس موبائل نے ہمارے وقت کو ایسا ضائع کیا ہے، ایسا برباد کیا ہے، ہم گھنٹوں نیٹ پر لگے رہتے ہیں، صرف لغویات اور فضولیات کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اگر اپنے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں، آپ سمجھیے جتنی باتیں میں نے پہلے کی، اگر قیمتی بنانا چاہتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی نصیحت آپ کو یہ ہے کہ موبائلوں کو اپنے آپ سے جدا کر دو۔ آپ یہ تمہارا دوست نہیں، تمہارا دشمن ہے، تمہیں اندر سے دیمک کی طرح کھا رہا ہے، تمہیں خبر نہیں ہو رہی۔ ایک وقت آئے گا جب آپ ایک کڑیل جوان بن جائیں گے، آپ فاضل ہو کر نکلیں گے، آپ جب کتاب کھولیں گے سوائے کالی سطر کے تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ پھر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ وقت تو ہم نے برباد کر دیا، لیکن یاد رکھ لیں یہ احساس اب تب ہے جب وقت آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ یہ احساس آپ کو اگر ابھی ہو گیا، آپ یاد رکھیے اس بات کو، آپ بہترین خزانہ بن کر ابھریں گے، بہترین خزانہ بن کر ابھریں گے۔ اسی لیے آپ سے درخواست یہ، چھٹی کے اوقات ہوں، چھٹیوں کے علاوہ کے اوقات ہوں، پڑھائی کے اوقات ہوں، آج کے بعد اس بات کو اپنے پاس لکھ لیجئے،
اپنی ڈائری میں محفوظ کر لیجئے، اپنے سینے میں اس بات کو رکھ لیجئے کہ ہم نے اپنے وقت کو ہر لمحے قیمتی بنانا اور ہر وہ چیز جو اس میں رکاوٹ بنے اسے اٹھا کر سائڈ پہ ڈالیں، اسے اٹھا کر کوڑا دان میں ڈالیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گے میرے دوستو، یاد رکھ لیجئے آپ بڑھتے چلے جائیں گے، آپ اولا سے ثانیہ، ثانیہ سے ثالثہ، رابعہ، خامسہ دورے سے آپ نکل جائیں گے، لیکن جیسے آج آپ بیٹھے دورے سے نکلنے کے بعد بھی آپ کی یہی صورتحال رہے گی۔ لیکن اگر ابھی آپ نے تھوڑی سی سمجھداری کر لی ہے، کچھ کڑوے گھونٹ پی لیے، کل آپ کے لیے شہد کی تشتریاں ہوں گی، کل آپ کے لیے شہد کی تشتریاں ہوں گی۔ لیکن اگر ابھی وقت برباد کر لیا، یاد رکھ لیجئے کوئی آپ کے سامنے شہد کی تشتری پیش نہیں کرے گا۔ کل کی زندگی آپ یاد رکھ لیں، آپ نیم کا گھونٹ پینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق